الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي له ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العزت نے اس نے بنی اسرائیل کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیسی قوم تھی۔ آج جو بنی اسرائیل ہے یہ کل کی مظلوم قوم تھی۔ آج جو فرعون بن کر فلسطین کی سرزمین پر زبردستی قبضہ کر رکھا ہے، یہ کل کی مظلوم قوم تھی، فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی۔ فرعون نے ان بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم کا پہاڑ توڑ رکھا تھا اور فرعون نے ان کے معصوم بچوں کو قتل کیا اور ان سے مزدوری کا کام لیتا تھا اور ان کو بالکل اپنا غلام بنا رکھا تھا۔ اور آج وہی قوم جو فرعون کے ظلم و ستم کا شکار تھی، اللہ رب العزت نے دنیاوی حیثیت سے اس کو نواز رکھا ہے، تو وہی بنی اسرائیل جو کل مظلوم تھی، ظلم و ستم کا شکار تھی، آج وہی فلسطینیوں پر ظلم و ستم ڈھا رہی ہے۔ اپنے مخالفین کے بچوں کو قتل کرنا یہ انہوں نے فرعون سے ہی سیکھا ہے، کیونکہ فرعون نے ان کے بچوں کو قتل کیا تھا، تو وہیں سے ان لوگوں نے سیکھا ہے، اس لیے فلسطین کے معصوم بچوں کو وہ لوگ قتل کرتے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو ظلم و ستم سے نکالنے کے لیے، فرعون کے چنگل سے نکالنے کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر رہے اور فرعون کے محل میں پلے بڑھے، اور جب جوان ہوئے اللہ رب العزت نے ان کو نبوت سے سرفراز کیا، تو کافی سال تک مصر کے اندر بنی اسرائیل یعنی اپنی قوم کے ساتھ وہ رہے اور فرعون سے کہتے رہے کہ مجھے اپنی قوم کو لے کر یہاں سے جانے دو، لیکن فرعون بنی اسرائیل کو مصر سے نکلنے نہیں دے رہا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے راتوں رات نکل گئے۔ فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل یہاں سے بھاگ چکے ہیں، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، اس لیے وہ دریا کے پاس پہنچے۔ وہ دریا جو دریائے قلزم ہے، بحر قلزم جس کو کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھا کہ مجھے پیدل ہی جانا ہے، اور دریا کے کنارے کنارے بائیں طرف جو راستہ اس دریا کا تھا وہ تھوڑی دور جا کر جو ہے خشکی میں مل جاتا، یعنی خشکی وہاں سے شروع ہو جاتی۔ وہ سوچ رہے تھے کہ یہاں کنارے کنارے جائیں گے دریا سے، اس کے بعد خشکی کے راستے ہم لوگ دوسری جگہ چلے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ وہ خشکی کا راستہ کافی دور تھا۔ ادھر فرعون کو پتہ چل گیا تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، ان کا پیچھا کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام بالکل دریا کے کنارے پہنچ چکے ہیں ان کی قوم۔ اب اگر دور جاتے ہیں تب بھی فرعون کے لشکر کا مقابلہ، یعنی فرعون کے جو تعاقب ان کا پیچھے سے آ رہا تھا وہ ان کے چنگل میں آ سکتے تھے، یعنی پکڑے جا سکتے تھے۔
اس لیے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے، اب ہم دریا کیسے پار کریں گے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آیا کہ موسیٰ تم اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو سمندر پر مار دو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور سمندر پر جیسے ہی لاٹھی مارا، سمندر میں 12 راستے بن گئے۔ بنی اسرائیل کو لے کر موسیٰ علیہ السلام پار ہو گئے۔ اب پیچھے فرعون آ رہا تھا، اس نے دیکھا یہ عجیب منظر کہ ابھی دریا کے اندر، سمندر کے اندر جو ہے خشک راستہ بن گیا ہے، ایسا تو کبھی میری آنکھوں نے نہیں دیکھا اور ایسا تو کبھی میں نے سنا نہیں تھا کہ دریا کے اندر جو ہے راستہ بن جائے گا۔ کچھ دیر تک وہ سوچتا رہا، لیکن پھر اس نے طے کیا کہ ہم کو ان اسرائیلیوں کے پیچھے جانا ہے، ان کو پکڑ کر لانا ہے۔ فرعون نے اپنی لشکریوں کو حکم دیا کہ چلو موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے۔ جیسے ہی وہ موسیٰ علیہ السلام کو دریا پار کر گئے اللہ کے حکم سے، لیکن فرعون کا لشکر جب بیچ سمندر میں پہنچا تو اللہ رب العزت نے پانی کو حکم دے دیا کہ پانی آپس میں مل جائے۔ جیسے ہی پانی آپس میں ملا تو فرعون اور اس کا لشکر دریا میں ڈوبنے لگا، اور اس وقت فرعون نے کہا تھا انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین۔ جب فرعون کو موت اپنے سامنے نظر آئی اور وہ دریا میں ڈوبنے لگا اور اس کو یقین ہو گیا کہ میں دریا میں ڈوب جاؤں گا، گویا موت اس کی آنکھوں کے سامنے ناچ رہی تھی، تو اس نے کہا آمنت، میں ایمان لایا اس رب پر جس پر بنو اسرائیل ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون اور بنی اسرائیل کے رب کو میں بھی رب تسلیم کرتا ہوں۔ اب تک تو میں کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی، لیکن اب میں بنی اسرائیل اور موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لا رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ جبریل علیہ السلام نے وہاں ندا دی کہ آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کہ اب توبہ کر رہا ہے، اب ایمان لا رہا ہے۔ اس سے پہلے تو نافرمانوں میں تھا، تو نے اللہ کے ساتھ سرکشی کی ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کی ہے تو نے، اور اللہ کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا ہے، اب تیرا ایمان کو قابل قبول نہیں ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ کی رحمت تو جوش میں رہتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بندے توبہ کر لیں، تو لکھا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا اور فرعون کی توبہ کو اللہ رب العزت قبول کر لیتا، لیکن جبریل علیہ السلام نے اس کے منہ میں کیچڑ ڈال دیا تاکہ یہ دوبارہ یعنی کچھ زبان سے کہہ نہ سکے۔ دیکھیے، ایمان زندگی میں معتبر ہے، مرنے کے بعد یا مرتے وقت کا ایمان معتبر نہیں ہے، چاہے وہ کافر ہو چاہے مسلمان ہو۔ اگر اس نے زندگی میں ایمان کو قبول کر لیا ہے تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے، اور اگر موت کو دیکھ کر، جس کو کہتے ہیں غرغرے کی حالت، اگر غرغرے کی حالت میں وہ ایمان قبول کر رہا ہے تو اس کا ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ الغرض، فرعون دریا کے اندر ڈوب گیا اور بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام اس مقام پر لے گئے جہاں قرآن نے کہا کہ سینا، وہ ایک میدان ہے، وہاں لے کر گئے، اور بنی اسرائیل چونکہ اب تک کئی سو سالوں سے بلکہ وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، فرعون نے ان کو غلام بنا رکھا تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ ان کی تربیت اور ان کے اندر ایمان کو بٹھانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بغیر تربیت کے یہ قوم آگے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس میدان میں رکھا اور کہا کہ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہدایت کی کتاب لینے کے لیے جا رہا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم کو ایمان کی دولت سے اور تم کو مضبوط اور مستحکم کرے، اور تم اللہ کے احکام پر عمل کرو
تو اللہ کی طرف سے کتاب ہدایت میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں لینے کے لیے. موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ کے پاس کتاب لینے کے لیے, اور قوم وہاں میدان کے اندر ہے. ادھر ایک سامری نام کا جادوگر تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جب وہ سفر کر رہے تھے تو ان کے ساتھ ہو لیا. قرآن نے کہا ہے کہ سامری جو ہے ایک جادوگر تھا اور اس نے بظاہر ایمان قبول کیا تھا, لیکن وہ ایمان والا نہیں تھا بلکہ منافق تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ ان کے ساتھ سفر میں ہو لیا. تو سامری جادوگر نے ایک عجیب کارنامہ انجام دیا. جب موسیٰ علیہ السلام چھوڑ کر گئے وہاں بنی اسرائیل کو, تو سامری جادوگر نے ایک عجیب کارنامہ انجام دیا, اور اس کارنامے کی وجہ سے بنی اسرائیل کے کئی لاکھ لوگ جو ہے مرتد ہو گئے, اسلام سے پھر گئے. سامری نے کیا کیا؟ سامری نے یہ کیا کہ بنی اسرائیل کے لیے ایک معبود, ایک بچڑا جو ہے تیار کر دیا اسے, اور اس بچڑے کی یہ خصوصیت تھی کہ وہ بچڑا جو ہے آواز نکالتا. بنی اسرائیل اس کو دیکھ کر بہک گئے اور انہوں نے اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دیا. ادھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ رب العزت کے حکم سے اللہ رب العزت کے پاس کتاب لینے کے لیے گئے ہوئے ہیں, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تمہارے آنے کے بعد ہم نے تمہاری قوم کو فتنے میں مبتلا کر دیا ہے. اور فتنہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي, سامری نے ان کو گمراہ کر دیا ہے. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لوٹ کر آئے. سامری نے جو بچڑا تیار کیا تھا, جو گائے تیار کی تھی, اور یا بیل کہہ لیجئے, جو بھی تھا وہ بچڑے کا ہی شکل کا تھا. وہ اس کو یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ میں یہ بچڑا تیار کروں اور اس کے اندر مطلب یہ آواز نکالے, یہ کیسے ہوگا؟ اس کو قرآن کریم نے خود بیان کیا ہے. تو سامری نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا. اللہ رب العزت نے جبریل علیہ السلام کو جب بنی اسرائیل دریا پار کر رہے تھے تو ان کی مدد کے لیے, بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جبریل علیہ السلام کو بھیجا تھا. تو سامری چونکہ بہت بڑا جادوگر ہے اور بہت بڑا جادوگر تھا, اس نے دیکھا کہ ایک انسانی شکل میں کوئی ہے اور گھوڑے پر سوار ہے. وہ اصل میں تھے جبریل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آئے ہوئے ہیں, وہ بنی اسرائیل کی مدد کرنے کے لیے آئے تھے. تو جس گھوڑے پر سوار تھے تو گھوڑے کے جو پیر ہوتے ہیں, ٹاپ جو ہوتی ہے, تو سامری نے دیکھا کہ اس گھوڑے کی عجیب شان ہے. یہ گھوڑا جہاں اپنا پیر رکھتا ہے, جہاں اس کے گھوڑے کے ٹاپ پڑتے ہیں, وہ ریگستانی علاقہ ہے, لیکن وہ جگہ جو ہے سرسبز ہو جاتی ہے, ہری ہو جاتی ہے, یعنی اس زمین کے اندر زندگی پیدا ہو جاتی ہے. تو ہر کوئی جو ہے اپنے مطلب کی چیز نکال لیا کرتا ہے. چونکہ سامری بہت بڑا جادوگر تھا تو اس نے سوچا کہ یہ میرے کوئی کام کی چیز ہو سکتی ہے. تو اس نے ایک جگہ سے, جہاں جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی ٹاپ پڑی تھی زمین پر, وہاں سے مٹی نکال لیا. اس نے مٹی اٹھا لیا اس گھوڑے کے نیچے, گھوڑے کے پیر کے نیچے سے, اور اس کو پارسل کر کے رکھ لیا اپنے بیگ میں. اب جب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ تعالیٰ کے پاس, تو سامری نے یہاں یہ بنی اسرائیل سے کہا کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں, دیکھیے یہ جو بنی اسرائیل کے پاس زیورات تھے, مفسرین نے لکھا ہے کہ یا تو یہ فرعونیوں کے تھے کہ انہوں نے ان سے عاریت پر پہننے کے لیے لیا, یعنی کوئی سامان کسی سے ادھار لیا جاتا پہننے کے لیے, مجھے دے دو, شادی میں جا رہا ہوں, فنکشن میں جا رہا ہوں, تو مجھے اپنا سامان زیور دے دو پہننے کے لیے. ایسے انہوں نے فرعونیوں سے کچھ زیورات جو ہے عاریت پر لے رکھا تھا کہ ہمیں پہننے کے لیے دے دیا جائے. تو وہی زیور لے کر وہ لوگ آ گئے تھے, لیکن چونکہ شریعت میں موسیٰ علیہ السلام کی کسی دوسرے کی چیز کا استعمال جائز نہیں تھا, تو اس کو لوٹا بھی نہیں سکتے تھے.
تو ہوتا یہ تھا کہ اس کو کسی میدان میں رکھ دیتے تھے اور آگ آ کر جو ہے زمین سے اس کو جلا دیتی تھی. تو اسی طریقے سے ان لوگوں نے سوچا کہ یہ جو زیور ہے اس کا کیا کریں. انہوں نے اس زیور کو پھینک دیا. اور ایک مفسرین نے لکھا ہے کہ انہوں نے زیور کو پھینکا نہیں بلکہ سامری نے کہا کہ تمہارے پاس جو زیور ہے اس کو ایک جگہ جمع کر دو اور پھر دیکھو میں اس کے ساتھ تمہارے لیے کیا چیز تیار کرتا ہوں. تو ان لوگوں نے زیور کو اکٹھا کیا اور اس نے اس زیور کو پگھلا کر, جیسے سونار جو ہے سونے کو پگھلاتا ہے, اسے اس سونے چاندی کو اس نے پگھلایا اور پگھلا کر اس مٹی کو اس میں ڈال دیا. اس چونکہ وہ دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کے ٹاپ کے نیچے سے جو مٹی ہے جہاں گھوڑے کے پیر پڑتے ہیں تو اس یعنی ریگستانی علاقے میں جہاں کوئی زندگی نہیں ہے, لیکن اس گھوڑے کے پیر پڑنے کی وجہ سے اس زمین میں زندگی پیدا ہو جا رہی ہے. تو اس نے اسی مٹی کو اس بچڑے کے اندر ڈال دیا اور وہ بچڑا جو ہے آواز کرنے لگا, عجیب طریقے سے آواز نکالتا تھا. تو یہ لوگوں نے دیکھا کہ عجیب چیز تیار ہو گئی ہے, تماشا دیکھنے کے لیے کوئی عجیب چیز تیار ہو لوگ تماشا دیکھنے کے لیے چلے جاتے ہیں. تو لوگ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ تماشا دیکھنے کیا سامری نے کیا تیار کر دیا, سب شور ہو گیا کہ اتنے سارے لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل سے سب شور ہو گیا کہ کیا سامری نے تیار کر دیا. تو سامری سے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا میں تم کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے. اصل میں یہ ہے تمہارا معبود اور یہی ہے موسیٰ کا معبود. موسیٰ چپکے چپکے اسی کی عبادت کرتے تھے اور تم کو بتاتے نہیں تھے. تو کہا موسیٰ تو خدا کے پاس گئے. کہا موسیٰ خدا کے پاس نہیں, موسیٰ بھول گئے ہیں, موسیٰ کا خدا تو یہاں موجود ہے, تم ان کو سجدہ کرو. بالآخر بہت سارے یعنی لاکھوں کی تعداد میں بنی اسرائیل جو ہے ایمان سے پھر گئے اور انہوں نے سامری کی بات مان کر اس بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جن کو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا نائب بنایا تھا, بہت سمجھایا ان کو کہ یہ تم کیا کر رہے ہو, سامری کی بات مان کر تم شرک میں مبتلا ہو رہے ہو, تم اللہ کے ساتھ تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو اور تم اللہ کو چھوڑ کر اس بچڑے کو معبود بنا رہے ہو. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ نہیں جاتے تب تک ہم اسی بچڑے کی معبود کرتے رہیں گے اور تم بھی اس کی پوجا کرو, تم بھی اس کی عبادت کرو. لیکن ہارون علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبی ہیں اور کسی نبی سے کبھی بھی شرک نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کو سمجھاتے رہے. لیکن جب ان کو سمجھاتے تھے تو ان کو قتل کی دھمکی دیتے, اگر تم ہم کو سمجھاؤ گے تو ہم تم کو قتل کر دیں گے. تو ہارون علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ خون خرابے سے بہتر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام میں اپنے بھائی کا انتظار کرتا ہوں. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے بتایا کہ تمہارے آنے کے بعد سامری نے ان کو گمراہ کر دیا تو بہت غصے میں آئے اور قرآن کریم میں نقشہ کھینچا ہے, بہت ہی عجیب آیت ہے. اللہ رب العزت نے کہا فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا افطال علیکم العہد ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم فاخلفتم موعدی. دیکھیے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام غصے میں بھرے ہوئے اپنی قوم کے پاس واپس لوٹے اور کہنے لگے میری قوم کے لوگوں کیا تمہارے پروردگار نے تم سے ایک اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ یعنی اچھے وعدے سے مراد کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا میں کوہ طور پر جا رہا ہوں اور وہاں سے تورات اللہ کی کتاب لے کر آؤں گا, تو یہ اچھا وعدہ ہے. تو کیا تم پر کوئی لمبی مدت گزر گئی تھی یا تم چاہتے ہی یہ تھے کہ تم پر تمہارے رب کا غضب نازل ہو جائے اور اس وجہ سے تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی؟ یعنی مجھے کوہ طور پر جاتے ہوئے کوئی لمبی مدت نہیں گزری, اتنا لمبا عرصہ بھی نہیں ہو گیا کہ تم گمراہ ہو گئے اور تم میرا انتظار نہیں کیے اور میرا انتظار کیے بغیر جو اس بچڑے کو تم نے معبود بنا لیا. تو قوم نے کہا قالوا ما اخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فكذلك القى السامری. قوم کے لوگوں نے کہا کہ موسیٰ ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی ہے, بلکہ ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں کے زیورات کے بوجھ لدے ہوئے تھے اس لیے ہم نے انہیں پھینک دیا, پھر اسی طرح سامری نے اسے کچھ کر ڈالا. اب یہ قرآن کریم کہہ رہا ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب غصے میں آئے اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس اپنے بھائی کے پاس گئے اور کہا کہ یہ لوگ مرتد ہو رہے تھے, یہ لوگ ایمان سے پھر رہے تھے اور تم کیا کر رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے قوم کو بہت سمجھایا
اور ان کو اس شرک سے اور اس بچڑے کی پرستش کرنے سے میں نے ان کو بہت روکا، لیکن انہوں نے میری ایک بات نہیں سنی اور مجھے قتل کی دھمکی دے رہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کے پیشانی داڑھی کو پکڑا اور اس پیشانی کے بال کو پکڑ کر خوب زور سے کھینچا۔ تو ہارون علیہ السلام نے کہا کہ میرے بھائی میری داڑھی کو چھوڑ دو اور میرے پیشانی کے بال کو چھوڑ دو، میں تم کو بتاتا ہوں کیا ہوا۔ تو انہوں نے ساری بات بتائی کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے یہ سامری کا ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور سامری نے کہا کہ تم نے یہ کیا حرکت کی، تم نے بچڑے کو کیسے معبود بنا دیا لوگوں کا، اور تم نے یہ کارنامہ کیسے انجام دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے ان سے سامری سے پوچھا، قال فما خطبک یا سامری قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر رسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي۔ دیکھیے اگر یہ مسئلہ قرآن نہ بیان کرتا کہ سامری نے ایسا بچڑا ایسا معبود بنایا تھا تو ہم یہی کہتے کہ یہودیوں کی یہ من گھڑت باتیں ہیں، لیکن قرآن کریم نے اس کو صاف کر دیا ہے کہ سامری نے ایسا بچڑا تیار کیا جس کے اندر جو ہے ایک روح تھی یا کہہ لیجیے ایک جان تھی جس سے وہ آواز نکال رہا تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے سامری سے پوچھا قال فما خطبک یا سامری، تمہارا کیا معاملہ ہے، یہ کیا کر دیا تم نے؟ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول۔ سامری نے کہا دیکھو میری آنکھوں نے وہ چیز دیکھی جو کسی دوسرے کی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہی کہ جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے ٹانپ جس جگہ پر رہے تھے وہ زمین جو ہے اس کے اندر زندگی پیدا ہو جا رہی تھی۔ تو وہی سامری کہہ رہا کہ قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول، تو میں نے اس رسول یعنی وہ جو بھی اللہ کا فرشتہ تھا میں نے اس کے نیچے سے مٹی لے لی اور میں نے اس کے ذریعے سے ایک بچڑا تیار کیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا کہ جاؤ تم پر اللہ کی لعنت ہو، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسَ، کہ تیری زندگی میں یہی سزا ہے کہ تو ہمیشہ اپنے پاس کسی آدمیوں کو اب کسی انسان کو نہیں آنے دے گا، اور تیری یہی سزا ہے کہ جب بھی تیرے پاس کوئی انسان آئے گا تو تو پریشان ہو جائے گا اور تو کہے گا مجھ کو مت چھوڑو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو یہ بددعا دی اور سامری اس کو وہاں سے روانہ کر دیا، اور جب بھی کوئی انسان سامری کے پاس جاتا تھا تو سامری دور سے کہتا میرے پاس مت آؤ، یعنی اس کے جسم میں کوئی ایسی چیز ہو جاتی تھی انسان کو دیکھ کر کہ وہ قابو نہیں رکھ پاتا تھا اپنے جسم کو، یہ کہہ لیجیے کہ اس کو انسانوں سے الرجی ہو گئی تھی۔ وہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کہا کہ ان تقول لا مساس، مجھ کو چھو مت، کوئی انسان مجھ کو ہاتھ مت لگائے۔ تو سامری کو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہہ دیا تو پوری زندگی وہ اپنے پاس کسی انسان کو آنے نہیں دے رہا تھا، اور آگے کیا حشر ہوا اللہ کو معلوم، لیکن یہاں تک قرآن کریم نے بیان کیا ہے۔ اب یہ بات ہو گئی، اب موسیٰ علیہ السلام وہاں میدان تی کے اندر بنی اسرائیل کو انہوں نے سمجھایا، اور جو لوگ مرتد ہو گئے تھے ان کو قتل بھی کروا دیا۔ اب جو لوگ بچ گئے تھے اللہ رب العزت کے حکم سے ان کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی کتاب دی، اور ان لوگوں نے کہا کہ اس میدان میں نہ کوئی سایہ ہے نہ کوئی درخت ہے اور یہاں پانی پینے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے، ہم لوگ اس میدان میں کیسے رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی طرف سے فضل کر کے ان بنی اسرائیلیوں کو، وہی بنی اسرائیل جن پر اللہ نے انعام کیا تھا، وہی بنی اسرائیل آج فلسطینیوں پر ظلم اٹھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان پر اتنا انعام کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے قرآن کریم نے کہا کہ منہ و سلوہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے اتار دیا۔ من کہتے ہیں حلوے کو، ایک قسم کا حلوہ ہوتا ہے جس کو عربی اردو زبان میں تورن جبین کہتے ہیں، یہ کہہ لیجیے کہ ایک قسم کا حلوہ تھا وہ، اور وہ بالکل گوند کی شکل کا ہوتا ہے، جیسے جب صبح میں شبنم گرتی ہے، اوس گرتی ہے کسی پتے پر تو جو شکل ہوتی ہے اس کی سفید سفید، ویسے ہی وہ من جو سلوا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں وہ تورن جبین جو ہوتی تھی وہ پتوں پر آ کر ایسے بیٹھ جاتی تھی، یعنی جیسے شبنم گرتی ہے نا کسی پتے پر آپ دیکھیں گے یا صبح کے وقت میں، تو ویسے ہی وہ حلوہ جو ہے وہ پتوں پر آ کر جم جاتا تھا۔
اور اس کو وہ لوگ بغیر کسی محنت کے اس کو کھا لیتے تھے، اور وہ اتنا لذیذ تھا اور اتنا مفید تھا اور اتنا طاقتور تھا کہ وہ اس سے زیادہ طاقتور اور مفید چیز کوئی نہیں تھی۔ یہ اللہ رب العزت نے ان پر انعام کیا تھا۔ اور دوسرا انعام اللہ رب العزت نے ان پر یہ کیا تھا کہ سلوا کہتے ہیں عربی زبان میں بٹیر کو، جو چڑیا چھوٹی سی ہوتی ہے، وہ اللہ رب العزت نے ان کے لیے بھیج دیا تھا۔ اس علاقے میں جس علاقے میں وہ رہتے تھے وہاں بٹیر کی تعداد تھی، اللہ رب العزت نے ان کی نسل میں اور اضافہ کر دیا، اور وہ بٹیر ایسے تھی کہ وہ ان کے جہاں وہ رہتے تھے ان کے خیمے کے اندر اور ان کے سامانوں کے اندر گھس جاتی تھی، تو جتنا ان کو ضرورت ہوتی تھی وہ لوگ اس کو پکڑ لیتے تھے اور پکڑ کر ذبح کر کے وہ کھاتے تھے آرام سے۔ یعنی کوئی کمانے کا کوئی ٹینشن نہیں ہے، کچھ بھی ٹینشن نہیں ہے، صرف اللہ رب العزت نے کہہ دیا تھا کہ تم میری بات مانو، میرے احکام پر چلو، بس تمہارا یہی کام ہے۔ اور بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ اتنے سال تک غلامی کے اندر مبتلا تھے، تو موسیٰ علیہ السلام سوچ رہے تھے کہ یہ بنی اسرائیل جو اتنے سال تک غلامی کے اندر مبتلا ہیں، یہ ان سے جو ہے کوئی آگے چل کر کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی خود کہہ دیا تھا کہ ان سے کہہ دو کہ خالی میری عبادت کرے اور مجھ کو میری وحدانیت اقرار کرے اور میں جو کہتا ہوں وہ مانے، میں ان کو جنت دے دوں گا۔ لیکن انہوں نے بہت سرکشی کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تک اس میدان کے اندر ان کو رکھا، اور وجہ یہی تھی کہ یہ نسل جو ہے یہی ختم ہو جائے، کیونکہ یہ نسل جو ہے غلامی کی نسل ہے، اور غلامی جو لوگ غلامی کی زندگی جی رہے ہوتے ہیں ان سے کوئی بڑا کام نہیں ہوتا ہے۔ یہاں کے بعد سے جو نسل پیدا ہوگی، جو اس ریگستان کے اندر ایک نئی نسل پیدا ہوگی، وہ نئی نسل جو ہے آگے چل کر کسی کام کی ہو سکتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو وقت آنے سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا، تو دوسرے پیغمبر آئے جن کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں یوشع کے نام سے۔ انہوں نے بنی اسرائیل کو سمجھایا، اور ان کے ہی کہہ لیجیے کہ مائیت میں رہ کر اور ان کی سرپرستی میں رہ کر بنی اسرائیل نے فلسطین کے اندر ایک علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا، کیونکہ یہ لوگ بہت بزدل لوگ تھے۔ بنی اسرائیل جو تھی جو غلامی کی زندگی گزار رہی تھی نا، ان سے کچھ نہیں ہونے والا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اگر کہتے کہ یہاں چل کے مقابلہ کرنا تو وہ لوگ منع کر دیتے، نہیں ہم کو نہیں جانا ہے، تم جاؤ اور تمہارا رب جانے، ہم لوگ نہیں جانے والے۔ لیکن جب دوسرے پیغمبر آئے بنی اسرائیل میں، تو ان کی معیت میں انہوں نے ہمت کر کے جو ہے ایک علاقے پر قبضہ کیا۔ میں نے کہا کہ ان کے 12 خاندان تھے بنی اسرائیل میں، جو یہ غلام تھے لوگ، جب وہاں سے نکل کر آئے ہیں تو ان کے 12 خاندان تھے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے اس میدان میں 12 چشمے جاری کر دیے تھے۔ جس میدان میں یہ لوگ رہتے تھے نا کہ یہاں پانی کا کوئی انتظام نہیں، تو اللہ رب العزت نے انعام یہ کیا تھا کہ منہ سلوہ بھی نازل کر دیا، اور دوسرا انعام یہ کیا کہ 12 چشمے بھی پانی پینے کے لیے جاری کر دیے، کیونکہ ان کے 12 خاندان تھے، اور ہر خاندان کی ناک جو ہے سمجھ لیجیے کہ بہت اونچی تھی، وہ کسی دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں، تم لوگ اپنا الگ الگ چشمہ لے کر بیٹھے رہو اور اس میں سے پانی پیو اور اللہ کی عبادت کرو، بس لڑائی جھگڑے کرنے کی ضرورت نہیں ہے تم کو۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے 12 خاندان کے لیے 12 چشمے بھی جاری کر دیے وہاں، اور انہوں نے کہا کہ میدان میں نہ کوئی چھت ہے نہ کچھ، ہم کیسے یہاں کوئی سایہ نہیں، ہم کیسے یہاں رہیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان پر انعام یہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے بادل کو بھیج دیا، اور بادل جو ہے ان کے سر کے اوپر چھتری کی شکل میں چھایا رہتا تھا۔ یہ انعام اللہ رب العزت نے بنی اسرائیلیوں پر کیا تھا۔ جب بھی چلچلاتی دھوپ ہوتی تو بادل جو ہے ان کے سر پر بالکل جیسے چھتری تان دیا جائے نا، اسے بادل جو ہے ان کے سر کے اوپر آ جاتا تھا چھتری کی شکل میں، اور وہ لوگ بالکل آرام سے رہتے تھے، کوئی دھوپ محسوس نہیں ہوتی تھی ان کو۔ یہ 12 خاندان اور 12 قبیلے تھے ان کے۔ جب انہوں نے اس علاقے پر قبضہ کیا فلسطین کے، تو ان کو چاہیے تھا کہ ایک مستحکم حکومت بناتے اور ایک مضبوط حکومت قائم کرتے وہ، اور کسی ایک کی سرپرستی میں رہ کر ایک متحدہ پلیٹ فارم بناتے وہ لوگ، یا ایک متحدہ قانون بناتے یا ایک متحدہ حکومت بناتے۔ لیکن انہوں نے نہ تو متحدہ حکومت بنائی اور نہ آپس میں یہ لوگ متحد رہے، بلکہ آپس میں ایک دوسرے سے یہ لوگ حسد کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے۔ اور جس علاقے پر انہوں نے قبضہ کیا تھا فلسطین کے، اس علاقے کو، فلسطین تو بہت بڑا علاقہ نہیں ہے، لیکن اس علاقے کو بھی انہوں نے 12 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ اب بتائیے، اب اگر وہی 12 حصے میں تقسیم کرنے کے بجائے کوئی ایک مستحکم حکومت بنا لیتے اور کوئی مضبوط حکومت اگر وہ بنا لیتے، تو پھر
ان کو کسی دشمن کے خوف کی ضرورت نہیں رہتی. لیکن انہوں نے یہاں چالاکی یہ کی کہ 12 لوگ جو تھے، 12 نے اس فلسطین کے جس حصے پر انہیں قبضہ کیا تھا اس حصے کو 12 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا انہوں نے، اور ہر قبیلہ جو ہے ایک ایک حکومت لے کر بیٹھ گیا. جو بھی ہو، جب کوئی حکمراں ہوتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ حکمراں جو ہے کسی کی بھی نہیں سنتا ہے، اپنے آگے وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے بڑی طاقت ہوں. اس لیے اس میں جو حاکم تھا، جو لوگ حاکم تھے، اس میں وہ سمجھتے تھے کہ میرے مقابلے میں سامنے والا کچھ نہیں ہے. اب ان کے آس پاس جو قومیں آباد تھیں وہ مشرکین کی قومیں تھیں، اور ان قوموں کے اندر ان کی حکومت جو تھی بالکل مستحکم تھی، بہت مضبوط حکومت تھی. اور ان کے اندر جو ایک بادشاہ تھا جس کا نام قرآن کریم نے کہا کہ جالوت ہے. وہ جالوت بہت ہی طاقتور اور زبردست بادشاہ تھا. اس نے دھیرے دھیرے ان 12 قبیلے کے لوگوں کو اپنے انڈر میں لے لیا. اب دیکھیے، یہ کہتے ہیں نا کہ لڑاؤ اور حکومت کراؤ، اور حکومت کرو، لڑاؤ اور حکومت کرو. یہی پالیسی جو ہے اس نے اختیار کی. آپ یہیں بھی دیکھ سکتے، اپنے موجودہ زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں. عراق کو کویت پر چڑھا دو، اس کے بعد جو ہے کویت کو اپنا ہمنوا بنا کر عراق پر قبضہ کر لو. ادھر لیبیا میں جو ہے خانہ جنگی کرا دو اور مصر کا تختہ الٹ دو. یہ سب ہو رہا ہے. مطلب ایسے کچھ بولنے کا نہیں، کیونکہ تم اگر کچھ بولو گے، دیکھو تمہارا اس سے کوئی مفاد نہیں ہے، ہم تمہارے خاطر سب کر رہے ہیں. ایسے ہی انہوں نے، یعنی اس بادشاہ نے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا فلاں جو ہے مخالف ہے، یہ قبیلے کا جو ہے ایسا کرتے ہیں، ہم اس کو صاف کر دیتے ہیں. تم کو آنے کے بیچ میں درمیان میں آنے کی ضرورت نہیں، ہم اس سے مقابلہ کر لیں گے. چنانچہ وہ لوگ کہتے ہیں، بالکل اڑ جاتے تھے آسمان میں، چلو آپ ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے تو ہم کو کیا ضرورت ہے، آپ اس کو ختم کر دیجیے. تو وہ بادشاہ جو تھا جالوت، ایک کر کے بہت سارے قبیلوں کو جو حکومت ان کی تھی نا، سب ختم کر دیا اس نے. اب ان لوگوں کو ہوش آیا بعد میں کہ اگر ایسا رہے گا تو یہ لوگ تو ہم کو بھی ختم کر دیں گے. تو یہ لوگ جو ہے اس وقت کے جو نبی تھے، قرآن کریم میں آیا ان کا تذکرہ جو ہے سموئیل کے نام سے، ان کے پاس گئے. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی نا، اسی کی طرف اشارہ ہے. تو ان نبی کے پاس گئے اور کہا کہ ہم کو ایک مضبوط لیڈر کی ضرورت ہے، اور ایک مضبوط ایسا قائد ہم کو چاہیے، رہنما چاہیے، جس کی سرپرستی میں رہ کر جو ہے ہم ان سے جو ہماری زمینوں، جنہوں نے ہمارے اوپر یعنی ہمارے قبیلوں کو تباہ کیا ہے اور ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں، ہم ان سے بدلہ لینا چاہتے ہیں، اور ہم کو ایک مضبوط حکومت چاہیے. حالانکہ یہی اگر پہلے یہ کر لیتے، یہ لوگ 12 خاندان تھے اور 12 خاندان کے لوگ ایک مستحکم حکومت بنا لیتے تو پھر کسی دوسرے مشرک کی ان کی طرف دیکھنے کی جرات نہیں ہوتی. لیکن انہوں نے کیا کیا کہ قبیلے میں بیٹھ گئے، ٹکڑوں میں بیٹھ گئے، اور اس مشرک نے جو ہے بادشاہ جو تھا ان سب کو تباہ کر دیا. اب یہاں جب نبی کے پاس آئے تو نبی چونکہ اللہ کی طرف سے بغیر جب تک کوئی حکم نازل نہیں ہوتا تب تک کوئی فیصلہ نہیں کرتا. انہوں نے کہا کہ ہم کو ایک مضبوط لیڈر چاہیے، ہم کو ایک مضبوط رہنما چاہیے، آپ ہم کو یعنی وہ مضبوط لیڈر دیجیے تاکہ ہم اس کی سرپرستی میں رہ کر جو ان سے مقابلہ کریں. اصل میں وہ لوگوں نے سوچا تھا کہ یہ نبی ہیں، یہ نبی اگر کہہ دیں گے تو اللہ ان کی بات کی لاج رکھے گا اور ہم ضرور دشمنوں پر کامیاب ہو جائیں گے. تو انہوں نے سوچا تھا کہ ہم میں سے کوئی لیڈر یہ ضرور منتخب کر لیں گے. لیکن چونکہ وہ اللہ کے نبی تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک آپ کے سامنے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. تم اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، جب اللہ کا فیصلہ آ جائے گا پھر میں تم کو بتاؤں گا. وہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد جب وقت جتنا وقت دیا تھا وقت گزرنے کے بعد پھر آئے دوبارہ. تم اس وقت کے جو نبی تھے انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ رب العزت نے تمہارا نمائندہ، تمہارا لیڈر جو ہے منتخب کر دیا ہے، اور اس کا نام کہا کہ طالوت ہے. جب انہوں نے طالوت کا نام سنا تو بھڑک گئے وہ لوگ. حالانکہ دشمن جو ہے عین ان کے سر پر ہے، دشمن مقابلے کی تیاری کر رہا ہے، اور دشمن جو ہے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتا ہے. لیکن پھر بھی اس وقت میں بھی وہ لوگ اختلاف کرنے لگے. کہا نہیں، طالوت کو ہم اپنا لیڈر نہیں مان سکتے ہیں، طالوت کے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں ہے، یہ تو بالکل غریب خاندان کا ہے، اس کو ہم کیسے اپنا لیڈر تسلیم کر لیں. تو نبی نے کہا کہ دیکھو یہ فیصلہ جو ہے میرا نہیں ہے، یہ فیصلہ جو ہے اللہ کی طرف سے آیا ہوا. ان لوگوں نے کہا کہ ہم اس طالوت کو اپنا لیڈر تسلیم نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ طالوت جو ہے ہمارے مقابلے میں بالکل کم درجے کا ہے، اور اس کو جسمانی قوت بھی اگر اللہ نے دے رکھی ہے تو مال کی قوت اس کے پاس نہیں ہے، یعنی تو نہ مالدار ہے اور نہ ہی کسی بڑے خاندان کا ہے. لہٰذا آپ ایسے لوگ، ایسے کو لیڈر بنائیے، ایسے کو رہنما بنائیے جو مال کے اعتبار سے بھی بڑا ہوا ہو
اور اس کا خاندان بھی اونچا ہو. تو اس وقت کے نبی نے کہا ان اللہ اصطفاہ علیکم، میں نے اس کو منتخب نہیں کیا بلکہ اللہ رب العزت نے اس کو منتخب کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے بہت ہی بحث کی نبی سے، اور بحث کرنے کے بعد بالآخر جو ہے وہ لوگ تسلیم کر لیا انہوں نے کہ چلو ہمارا لیڈر جو ہے یہی ہوگا. دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ جو ہے اگلے جمعے میں اس بات کو پورا کروں گا. اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب